السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل کیا تو اپنے غلام بر یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا اور دریا کے پار مچھلی لینے 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے، چھوڑ دو یرکا۔ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ کئی سالوں سے آپ کا غلام تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی تھی، پر آج بہت خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نماز ظہر کے پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دوبارہ دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے وہ واپس آ گیا تھا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈے چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہ لے، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہشات پوری کر کے ڈر رہے تھے کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگا کہ یرکا تو نے سارا گھوڑا کو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف نظر آتا ہے، یاد نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اور یار یرکا ادھر آؤ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دے گا کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا تھا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت پر اتنا نہیں رویا تھا کہ جتنا میں آج رویا تھا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے غلام کو نیچے دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس طرح کہ گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے آیا ہے اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس میں آپ کی تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔
دوستوں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔